اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیے کہ صدقہ فطر یا فطرانہ ہم اللہ کو نہیں دیتے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو دیتے ہیں، اور اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں جنتیں عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دین اسلام بہت خوبصورت ہے، اور اللہ پاک نے جو کچھ بھی ہمیں احکام دیے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی بھلائی کے لیے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، مٹی میں ملے ہوئے بہت سے بیج اور جڑیں جو طویل عرصے سے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار اڑانے والے میدان شادابی سے لہرانے لگتے ہیں۔ آنکھوں کو خیزہ کر دینے والے سبزہ اور ہریالی کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے قبل یہاں دھول اڑا کرتا تھا، اور دلوں کو فرحت بخشنے والے سبزے کا یہاں نام و نشان تک نہیں۔ مسلمان اور رمضان المبارک کی مثال بھی ایسی ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سارا سال عبادات و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کم ہونے لگتی ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے رمضان المبارک کا موسم بہار لے آتا ہے۔ مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور صدقہ خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اس طرح جن کو اللہ پاک توفیق سے نوازیں وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنے نظروں کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ اور اسی طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی پھر سے تازہ کر دیتا ہے، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو انسان کی عادت بن چکے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ پاک انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے، اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ روزے کے مسائل و احکامات، فضائل، نماز تراویح، کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور کن لوگوں کو اس کی رخصت ہے۔ ہر مرد و عورت بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب ہم چلتے ہیں رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف، جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے۔ اسے صدقہ فطر کہتے ہیں یا فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ بھی ادا کرنا لازم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، صدقہ فطر مقرر کیا ہے، لیکن اس کو نماز عید سے قبل ادا کرنا ضروری ہے۔ جو اسے نماز عید سے قبل ادا کرے گا اس کا صدقہ مقبول ہوا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کا حق ہے، اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ غربا اور مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کم علم لوگ
اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں صدقہ فطر فطرانہ کی مقدار 1 سا یعنی 2.5 کلو ہے۔ مختلف احادیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے: گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک۔ یہاں پر یہ وضاحت میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کم سے کم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، یعنی وہ یہ دیتے ہیں کہ کم سے کم کتنا فطرانہ بنتا ہے اور اتنا وہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ جن گھرانوں کے بورچی خانوں میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ نہ دیں اور نہ ہی دینے کی کوشش کریں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں وہ لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کریں۔ مثلا وہ پنیر، کھجور وغیرہ یہ اسی طرح کی مالیت کے مطابق رقم عطا کریں تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی اشیاء کھانے کو مل سکیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ صدقہ فطر یا فطرانہ جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیا کریں تاکہ وہ مستحق لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے اور وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس سال کا صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، یعنی اس سال رمضان المبارک 2025۔ تو سب سے پہلے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان میں کم سے کم جو گندم کے حساب سے ہے صدقہ فطر ایک بندے کا یا ایک بچے کا یا گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے الگ الگ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک فرد کے حساب سے گندم کا 240 روپے بنتے ہیں، اور اگر جو کے حساب سے دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ 700 روپیہ دے، اور کھجور کے حساب سے 4000 اور کشمش کے حساب سے 6000 صدقہ فطر ادا کرے۔ تو اسی طرح میں باقی ملکوں کے بارے میں بھی چند ایک بیان کرتا ہوں اور باقی آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ آسٹریلیا میں گندم کا ریٹ 18 آسٹریلین ڈالر اور جو کا $35 اور کھجور کا $95 اور کشمش کے $80۔ آسٹریلیا میں بحرین میں بحرینی دینار 1.50 اور جو کا 4.50 اور کھجور کے حساب سے 5 بحرینی دینار اور کشمش کے حساب سے 7 دینار اور کینیڈین ڈالر گندم کے حساب سے 25 اور جو کے حساب سے 50 اور کھجور کے حساب سے 100 اور کشمش کے حساب سے 80۔ سعودی عرب میں 10 ریال اور جو کے حساب سے 30 ریال، کھجور کے حساب سے بھی 30 ریال اور کشمش کے حساب سے 80 ریال۔ اور اسی طرح آپ کو سکرین پہ UK اور USA کے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو جس میرے بھائی بہن کا جو بھی ملک ہے، جو بھی وطن ہے، تو اس حساب سے وہ کوشش کرے کہ اچھے سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کریں، یہ نہیں کہ صرف گندم کے حساب سے ادا کر دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آخرت کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ یعنی فطرانہ کیا ہے؟ ہم سے جو بھی روزے کے درمیان میں کوئی بری حرکت ہوتی ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، کوئی بد پرہیزی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے آپ فطرانہ ادا کریں۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک سب کے روزوں کو اپنی رحمت سے قبول کرے، اور جس میرے بھائی بہن کی کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔